بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز شریف صاحب کی اور آج سید آصف منیر صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے ٹرمپ کے ساتھ جناب اوول آفس میں, اور وہاں پہ دعوت دی جاتی ہے جناب ٹرمپ کو کہ وہ پاکستان آفیشیل وزٹ کرے, پاکستان میں آئے اور ایک آفیشیل وزٹ کے طور پہ پاکستان کا دورہ کریں جناب. اب اس کو انہوں نے ابھی تک نہ تو ہاں کہی نہ کہی, لیکن میری سورسز یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک سکیجول بنے گا اور عنقریب بنے گا, اور ٹرمپ جو ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب وہ پاکستان کا دورہ کریں, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں. یہ امیڈیٹلی نہیں ہوگا, اس میں اوبیسلی اس میں جناب تھوڑا وقت لگتا ہے اور ساری چیزیں لائن اپ کی جاتی ہیں, بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب ٹرمپ جو ہے پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ امریکن کمپنیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر میں, آئی ٹی سیکٹر میں, مائنز میں, منرلز میں اور انرجی سیکٹر میں یہاں پہ انویسٹ کریں, اور یہاں پہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ ان سارے ایریاز میں آئی ٹی, مائنز, منرلز اور انرجی سیکٹر کے ایریاز میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. ونس دس انویسٹمنٹ از دیئر یا فار دیٹ میٹر کوئی ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ پھر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی. ناؤ یہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ڈپلومیٹکلی پاکستان کی بہت اچھی اچیومنٹ ہے, اینڈ ہیٹس آف ٹو آئی وڈ سے فیلڈ مارشل آصف منیر کو. میں اس پہ جناب جتنا اپریشیٹ کروں میرے خیال میں وہ کم ہوگا. دیر از اے ریزن ٹو دیٹ. ریزن یہ ہے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوئیں. یہ ساری اچیومنٹس جو ڈپلومیٹک اچیومنٹس ہیں جو پاکستان نے اس وقت اچیو کی ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوئیں, یہ راتوں رات نہیں ہوئیں. اس پہ بہت وقت لگا ہے, اس پہ بڑا ٹائم لگا ہے, اور یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اور یہ بڑے عرصے کے بعد یہ چیزیں میچیور ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ اس وقت جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے اور امریکہ کے وہ آل ٹائم ہائی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں میرے خیال میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس جو ہے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ رولر کوسٹر کی طرح رہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی امریکہ کا پاکستان پہ اور پاکستان کا امریکہ پہ ہمیشہ رہا ہے. لیکن اس وقت ایز آف ناؤ دیر از نو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایز سچ, اور اس وقت جو ہے سچویشن بہت اچھی جا رہی ہے. اور جو دیکھا جائے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے جو پچھلے کئی برسوں سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ جناب انڈیا ہی اسرٹ کر سکتا ہے اس ریجن میں, وہ سارا کچھ میرے خیال میں مودی کے آنے سے, یہ مودی کے ایٹیٹیوڈ سے وہ ساری چیزیں جو ہے بالکل فارغ ہو گئی, کیونکہ ان کو ڈپلومیٹکلی جو دھچکا پہنچا ہے انڈیا کو وہ صرف اور صرف مودی کی پالیسیز کی وجہ سے پہنچا ہے, اور مودی کے جو ایکٹس ہیں اس کی وجہ سے پہنچا ہے. ناؤ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے, میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا جا سکتا. دیکھیں میرے خیال میں جتنے باکسز ہیں ان کو ٹک کیا جا سکتا ہے, اور اس میں جناب اس میں پورا اترتا ہے انڈیا کہ وہ گرے لسٹ میں فیٹف کی ڈل سکتا ہے. دیر از اے ریزن ٹو دیٹ. میں سارے باکسز جو ٹک کرنے کی بات کر رہا ہوں اس کا ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم بی ایل اے کو دیکھیں, ہمارا ایک کیس تھا, ہم پلی کرتے رہے کہ جناب بی ایل اے جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ٹیررسٹ اس کو فنڈ کرتے ہیں یا اس کو انڈیا فنڈ کرتا ہے, اس کی فنڈنگ کرتا ہے, فائنینشیل فنڈنگ کرتا ہے, اور ہر طریقے سے اس کو فنڈنگ جاری رکھے ہوئے ہے تھرو افغانستان. وہ پہلی مرتبہ آفٹر سو مینی ایئرس اس چیز کو امریکہ نے اکنالج کیا کہ جناب ہاں بی ایل اے جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. جب وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کے تانے بانے جو ہے, اس کے فائنینشیل اس کی جو لنکس ہیں جہاں سے اس کو فائنینسز آتے ہیں بی ایل اے کو, وہ پیچھے جا کے ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ. اگر انڈیا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پاکستان کے اندر انوالو ہے اور اس کے لنکس بھی موجود ہیں, تو پھر انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کیوں نہ ڈالا جائے, اس کو ڈال دینا چاہیے اس میں گرے لسٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آگے بھی چلنا چاہوں گا کہ ایک منرل ڈپلومیسی جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے. میں واپس جاؤں گا ہمارے ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ. ہماری ایک جناب منرل ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور منرل ڈپلومیسی میں آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں پہ جو چھوٹے موٹے ہرڈلز ہیں پاکستان کے اندر, جو چھوٹے موٹے ہرڈلز ہیں ان کو ہم ٹیک کیئر کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں 27ویں ترمیم لانی پڑے, اس کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے, ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں منرل ڈپلومیسی کے تحت جو منرلز کی ایکسپلوریشن ہے, یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ آنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے,
اس کے لیے جو بھی کسی قسم کی رکاوٹیں ہیں اس کو ہم ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چاہے اس کے لیے 27ویں ترمیم لانی پڑے, اس میں کچھ شکیں اگر ہمیں abolish بھی کرنی پڑے 18ویں ترمیم سے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم پاکستان کے اندر, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ ہو سکتا ہے. ناؤ یہ تو ہوگی جناب ساری بات ہل کی, اور اس کے بعد جناب انڈیا کی, اور یہاں پہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ جو آ سکتی ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کی اگر میں بات کروں تو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے ایک بہت اہم رول اس وقت ادا کر رہے ہیں. پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے اس ریجن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جناب جو کچھ ہونے جا رہا ہے غزہ میں, وہ اس میں جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ عرب کنٹریز کی وہاں پہ پریزنس ہوگی, فورسز کی وہاں پہ پریزنس ہوگی, عرب کنٹریز کی فورسز کی وہاں پہ پریزنس ہوگی, اس میں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم, وہ بھی ہم ضرور اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں ہمارا ایک رول, ایک وائٹل رول پاکستان بھی پلے کر سکتا ہے. اب جو ایگریمنٹ ہوا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا, وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو جاٹ ڈاؤن کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اس کو جاٹ ڈاؤن کیا ہم نے, اس کو سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئے ہم, اور جناب یہ ایک ایگریمنٹ ایسا ایگریمنٹ ہے جو چل رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان, لیکن اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ایز سچ مطلب کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جناب پاکستان ول سٹینڈ بائی سعودی عربیہ اگر کوئی اگریشن ہوگی, اور سعودی عربیہ جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر پاکستان کے خلاف کوئی اگریشن ہوگی. یہ جو سینٹنس ہے پہلے اس میں ایڈ نہیں ہوا تھا, لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جناب ہم دونوں ملک جو ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں, اینڈ ہماری جو ریلیشن شپ ہے ود سعودی عربیہ they are and they were like out of this world. ٹھیک ہے, وی بوتھ اسٹوڈ بائی ایچ ادر. لیکن کراؤن پرنس جو ہے خود آ کے یہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, وچ از اے بگ ٹائم اچیومنٹ, جو بہت بڑی بات ہے, اور اس کو ہمیں اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ بیک ٹو دا پالیٹکس ان پاکستان ود ان, اس کی اگر میں بات کروں, دس از واٹ از ٹاک آف دا ٹاؤن, کہ جناب ایک ملک کی یہاں پہ ڈپلومیٹ نے ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے. کیوں کی ہے, کس لیے کی ہے, کیا اس کا آؤٹ کم نکلے گا, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن اگر بات کی جائے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ جناب وہ جلسے جلوس کرے, لیکن ان کی اپنی جو ہوم گراؤنڈ ہے, اپنی جو ٹیریٹری ہے جہاں پہ ان کی حکومت ہے, کے پی کے کے اندر وہ جناب یہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جناب پی ٹی آئی از لائک اسٹل دیئر اینڈ پی ٹی آئی از کریٹنگ ریپلز, یہ پروف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور. لیکن اگر ریالٹی دیکھی جائے تو پی ٹی آئی کے اندر اتنے دھڑے بن چکے ہیں, اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو ہی اتنے نقصان پہنچا چکی ہے کہ جناب اس کو سارٹ آؤٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دن بدن ان کا ووٹر سپورٹر جو پی ٹی آئی کا ہے وہ حکمرانوں سے, باہر کے حکمرانوں سے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, عمران خان کے ساتھ ابھی بھی اس کا ووٹر سپورٹر چلتا ہے اور چل رہا ہے, لیکن باہر جو قیادت ہے اس میں میجورٹی لوگوں کے ساتھ, سب کی باہر جو قیادت ہے اس کی بھی ساری قیادت کی میں بات نہیں کر رہا, قیادت کی بات کر رہا ہوں, وہ ان سے ڈسہارٹ ہے. لیکن کیا ہوگا ان دا ڈیز ٹو کم, لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ ان دس ون. لیکن ڈپلومیٹکلی وی آر ڈوئنگ ونڈرز, ٹچ وڈ. شیر افضل مروت صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ, کہاں پہ کھڑی ہے آج پی ٹی آئی, کیا پی ٹی آئی اسی زور و شور سے, اسی اسٹرینتھ سے قائم دائم ہے جو آج سے 3 سال پہلے تھی, یا اس میں چینجز آ چکی ہیں, یا اس کا زور شور کسی حد تک کم ہو چکا ہے؟ اس میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ جناب کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو آئے, نکال دیا گیا, پھر نکال دیا گیا, 3 مرتبہ ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے, لیکن اس بار وہ پارٹی کے ساتھ ہے نہیں ہے وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. لیکن پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اس میں بات کرنا ہوں. شیر افضل مروت صاحب, 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. بہت شکریہ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہے, اور شاید جن کے ذریعے یہ ہونی ہے ان کی بھی مطالبات, یعنی جو پارٹیز ہیں ان کے مطالبات بھی شاید آئے ہیں اور وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں. کہ کون سی پارٹیز کے مطالبات, کیا مطالبات؟ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ شاید تھوڑی سی یہ جو منرلز کے مسئلے پہ اور یہ نہروں کے مسئلے پہ تھوڑا ٹف ٹائم دے گئی, خصوصاً نہروں کے مسئلے پہ.
اب ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ کنفیوژن اور تھوڑی سی ڈسٹینسز پیدا ہوئے ہیں. وہ بھی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں ایک تو تجدید تعلقات بھی کر لے گی. اچھا, اور ابھی تعلقات خراب ہے پیپلز پارٹی کے؟ میرا خیال ہے کہ آج کل تھوڑے سے خراب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایلیمنٹ آف کانفیڈنس تھوڑا سا جو ہے شیکن ہوا ہے. شیٹر ہوا ہوا شیکن. اچھا, شیکن ہوا ہوا. سو مطلب اتنے اچھے حالات نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, لیکن 27ویں آئینی ترمیم بہت سے لوگوں کو موقع دے دے گا نا. اچھا, ہاں, بہت سے لوگوں کو موقع دے دے گا, لیکن یہ ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو لیگل مائنڈز ہیں ان پارٹیوں میں اور جن سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ شاید اگین تھوڑی سی اور تخت مشق بنے گی. صوبے بنانے کی بھی بات ہوگی اس پہ 27 آئینی؟ میرا خیال ہے صوبے بنانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی شاید سیاسی قیادت نے مکمل ڈیلیبریشن اور فیصلے نہیں کیے. اوکے, تو لہٰذا یہ پری میچور ہوگا کہ اب ہم یہ سمجھے کہ شاید اس امینڈمنٹ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ بالکل جو ہے پنجاب میں تو شاید اس اجلاس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ جائے. ٹھیک ہے, اور مانا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جی ہاں. تو اسلام آباد میں بھی پنجاب کی جو مثال ہے وہ پھر پارلیمان میں فعال ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن پنجاب میں تو ریزولوشن پاس ہو چکی ہوئی تھی نا. ریزولوشن نہیں, اب تو ایکٹ آئے گا. تو ایکٹ آئے گا, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے اجلاس میں ریزولوشن پاس نہیں کی ہوئی. ہاں جی, باقی اسمبلیوں نے ریزولوشن نہیں پاس کی ہوئی. ضروری نہیں ہے نا, ضروری نہیں ہے. کسی قانون بنانے سے پہلے آپ ریزولوشن پاس کریں. اچھا, ایک کوشش اور بھی ہو رہی ہے جو انتہائی شاید سپیوریس اور ابناکشس ہوگی. جو فاٹا کے اضلاع جو تھے جو 18ویں آئینی ترمیم کے پیش نظر خیبر پختونخوا کا حصہ بنے اور پہلی دفعہ ان لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں گارنٹی کیے گئے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن وہاں اویلیبل نہیں تھی لوگوں کو ایف سی آر کے تحت. اب جے یو آئی اور کچھ عناصر وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ فاٹا میں دوبارہ وہی سسٹم ریوائیو کیا جائے اور اس کو کے پی کے بندوبستی علاقوں سے علیحدہ کر کے دوبارہ فاٹا ریجن بنایا جائے, یا پھر ایٹ بیسٹ اگر صوبے بنانے ہیں تو فاٹا جو ہے اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. So this is a possibility, one of the possibilities. دیکھیے, کچھ لوگوں کو سیاسی طور پہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ فاٹا ریجن جو اب مرجڈ اضلاع کہلائے جاتے ہیں ان کو سابقہ شکل میں واپس لایا جائے سیاسی طور پہ. مثال کے طور پہ جے یو آئی کو یہ پسند ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ صوبے کی شکل میں آتا ہے تو پھر یہ سیاست دانوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کو, کیونکہ وہی پارٹیز وہی رائٹس ریوائیو ہوں گے. یعنی آپ صرف جغرافیائی طور پہ آپ ایک صوبے کا حصہ ہوں گے, باقی آپ کے بنیادی حقوق بھی ہوں گے, تمام پاکستان کے قوانین کا آپ پہ اطلاق بھی ہوگا. سو یہ جو 28ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ شکیں جو ہیں ان کو ایبولش کیا جا سکتا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, ایسی بات ہے. یہ جو فاٹا والا مسئلہ ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ اتنی صورت کے ساتھ ہوگا. آن کارڈز ہیں, ڈیمانڈز ہیں, اور شاید بیوروکریسی. دیکھیں, ایک اور بھی ایک کوشش ہو رہی ہے. مشرف کے دور میں ہوا یہ کہ فوجداری قوانین میں سی آر پی سی یہ بھی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں مجسٹریسی نظام کو ایبالش کیا گیا ایک, اور اس کو اس وقت کے آرڈیننس کے ذریعے, میرا خیال ہے آرڈیننس نمبر 39 تھا. اس مشرف دور کے اس امینڈمنٹ کا تمام اکائیوں پہ بہت بڑا اثر پڑا. ٹھیک ہے, یہ 1973 کے آئین میں پرووائڈڈ ہے سیپریشن آف جوڈیشری اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور پھر یہ ایگزیکٹو کا جوڈیشری سے علیحدہ کیا جانا. تو اس میں بہت سارے فیصلے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ایک جو لاسٹ فیصلہ ہے لینڈ مارک, اس فیصلے میں پھر تواریخ دیے گئے اور اس کے بعد جو ہے مجسٹریسی نظام پورے ملک میں ختم کیا گیا. ڈی سی ڈپٹی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوا کرتا تھا, یہ پورے ملک میں ختم ہوا, لیکن صرف اسلام آباد کی حد تک آج بھی ہے. اب جو ہے بیوروکریسی جو ہے وہ اختیار جانے کے بعد بیوروکریسی جو ہے وہ بھی صحیح معنوں میں کوکا بن چکی ہے, کیونکہ اصل اختیار تو کسی کو چھوڑنے کا ہوتا ہے,
کسی کو پکڑنے کا ہوتا ہے، یہ اختیار عدلیہ کے پاس ہے، لہٰذا یہ اختیار بڑا مس کیا جا رہا ہے بیوروکریسی کی طرف سے، اور ان کی کاوش یہ ہے کہ ہم وہ نظام جو ہے ریوائو کر کے عدلیہ سے تعزیر میں اور ضابطۂ فوجداری میں وہ اختیارات واپس لے لے جو آرڈیننس 39 کے ذریعے ان سے لیے کیا گئے، بلکہ سرے سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں ایکسپیکٹڈ ہے، ایسے لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اگر یہ ایسے ہی ہے تو میں غلط تو نہیں سوچ رہا، یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسے ہی خیال ہے پیپل پارٹی مان جائے بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اوکے، پیپلز پارٹی تو مان ہی جائے گی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ تعلقات بہتر کر لیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ میرا خیال ہے۔ ورما صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ اچھا، یہ ابھی جو 27 تاریخ کو جلسہ پھر کر رہی ہے پی ٹی آئی، ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ دیکھیں، جلسے ہم نے 9 مئی کے بعد کافی کیے، 8 فروری تک اور پھر اپریل 2024 تک۔ جلسوں کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ اسٹریٹجی جو ہیں اپلائی کی ہے، ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہے۔ 4-5 جو آخری احتجاج ہوئے وہ علی امین خان کے تھرو ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کی لاجسٹکس، اسٹریٹجیز، ذمہ داریاں، اخراجات، یہ سارے ان کے ذمہ تھے۔ اس کے بعد ان کو صوبائی صدارت سے علیحدہ کیا گیا، جس کا مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی دکھ ہے، اور سیاسی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹوٹلی ان سے لے لی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ادراک خان کو ہوا کہ کردار بنیادی وہی ادا کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے 27 ستمبر کے جلسے کی تمام ذمہ داری چیف منسٹر پہ ڈالی ہے، اور مجھے علم ہے کہ چیف منسٹر ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس جلسے کو جو ہے کامیاب کرنا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے خان کا پیغام لے کے اپنے تئیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو پاکستان یا بالفرض خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بنا دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تاریخ، یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے آج کل کے سیاسی جو مد و جزر ہیں اس کے پیش نظر۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ جلسہ حسب توقع کامیاب رہتا ہے تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کی آنے والی سیاست پہ۔ پارٹی انکریج ہو جائے گی، مومنٹم ملے گا، بولسٹر ہو جائے گی، اور سیاسی احتجاج کے لیے ایک امپیٹس، ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کرے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4 سے 5 لاکھ لوگ جمع ہو، اور اگر یہ خدا نخواستہ، میری ہمدردی پارٹی کے ساتھ ہے، اگر یہ کمزور سیاسی اجتماع ہوتا ہے تو یہ جو زوال پذیر ہیں پارٹی، یہ مزید زوال کو ایکسلریٹ کرے گی۔ اچھا، اور ہانیسٹلی علی امین خان کی تمام کاوشوں کو دیکھنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو جلسے کو وہ جلسہ بنا سکیں جس کا خواب خان نے دیکھا ہے، یا جس کے ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جلسہ ہوگا ضرور، لوگ بھی آئیں گے، 4-5 لاکھ لوگوں کا مجمع شاید اکٹھا نہ کیا جا سکے۔ تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہوگی کہ حکومت کے پی کے کی اپنی جلسہ کے پی کے اندر چیف منسٹر خود اس کو ہینڈل کر رہا ہو، جنید اکبر بھی وہاں پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جنید سے کیوں نہ ہو؟ مطلب کہ وہ رسپانسبلٹی تو نہیں نا اس کی بنی، نہیں، لیکن اپنا کردار تو وہ ادا کرے گا، کرے گا، لیکن وہ آپس میں دونوں کی بنتی نہیں ہے نا، سمپل سی بات ہے، جنید کی گنڈا پور سے نہیں بنتی، گنڈا پور کی جنید سے نہیں بنتی، تو وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کی نہیں بنتی ہے تو دوسرے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ان کا جلسہ کامیاب نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں، جنید خان تو کسی کو جانے سے روک تو نہیں سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ جو جلسہ ہے، سیاسی رنجش، پارٹی کی تقسیم، یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کا اور بالخصوص خان صاحب کا جو گزشتہ 1.25 سال سے نقصان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ پارٹی میں اسکزم، تقسیم، یہ گزشتہ 26-27 سال سے خان کی سیاست اسی طرح تھی کہ ہر صوبے میں اگر کوئی مقابلہ ہوتا تھا تو جو ہار جاتی تھی ان پہ بھی خان کا سایہ اور چھتر چھایا کے تحت ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ غیر معمولی حالات ہے۔ جیل میں جانے کے بعد پارٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی اور اتفاق کی۔ آج تک کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ پھر اوپر سے سوشل میڈیا جو ہیں
کچھ خان کی شے کی وجہ سے اور کچھ خود اب سوشل میڈیا جو ہے مکمل طور پہ باپ کا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی بہت حاوی ہو چکا ہے۔ اس سے جو سیاسی قیادت ہے وہ بڑے بددل ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کوئی بھی فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ نے کر بھی لیا تو سوشل میڈیا آپ پہ یو ٹرن کروا دیتا ہے، اور عموماً خان صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے سائڈ لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے فیصلے بھی ریسنٹ ماضی میں ہوئے ہیں جو اسی سیاسی اور یہ سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا انفلوئنس کی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ تو مرمت صاحب جو بات تھی، جو آبجیکٹو تھا وہ تو اچیو نہیں ہوا۔ عمران خان کی رہائی تھا آبجیکٹو میں، وہ تو اچیو نہیں ہوا۔ دیکھیے میں اور بیچ میں سے دیکھیں عمر ایوب بھی چلے گئے، وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا، اور کئی لوگ سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، سزائیں ہو گئی ہیں، جو بھی ریزن تھے وہ سارے اگر سائڈ پہ پی ہو ٹی گئے۔ آئی نے اور خان صاحب نے احساس نہیں کیا تو جس انداز سے اس پارٹی کو سسٹمیٹکلی توڑا جا رہا ہے اور جس انداز سے اس کی جو قوت مزاحمت ہیں وہ تقریباً کمزور کی جا کر اختتام کی طرف لے جائی جا رہی ہیں، تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید چیلنجز کے آگے ٹھہر سکے گی۔ اور مجھے دیکھیں، آپ ایک چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، خان صاحب کی عمر 74-75 سال ہے۔ یہ لوگ جو منصوبے بنا کر آئے ہیں اور جو یہ ترامیم ہو رہی ہیں، اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 8-10 سال کی پلاننگ ہے۔ اگر ہم اسی ٹینور تک بھی چلے جائیں 5 سال اور اسی پہ کچھ نہ کریں، یعنی یہی اپنے تئیں کچھ نہ کر سکے، مزاحمت نہیں کر سکے، ان کو مجبور نہ کر سکے، خان کو چھوڑا نہ سکے، خدا نہ خواستہ، تو یہ 80 سال جتنی آپ کی عمر بڑھتی ہیں، دیکھیں اگر 10 سال بھی ہو نا تو 10 سال میں سپوز کر لیتے ہیں 5 سال تو انسان سوتا ہے اور 5 سال جاگتا ہے، آدھی عمر تو نیند میں گزر جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا، وراثت کا قانون یہاں پہ ہے نہیں کہ موروثی سیاست ہو، تو لہٰذا پارٹی کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ کہ کیا سوچنا ہوگا؟ یہ سوچنا ہوگا نا کہ یہ جو جس ڈگر دیکھیں، یا تو آپ نے تمام کشتیاں جلانی ہیں اور مزاحمت اور احتجاج، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں پارٹی کی بقا مضمر ہے اور جس میں خان کی رہائی ممکن ہے، تو لہذا پارٹی جو ہے آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں نا پارلیمان میں ہمارا کیا اثر ہے، سیاسی طور پر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کے پی میں حکومت ہے اور وہاں کا ورکر جو ہے وہ کڑا ہے، تو وہاں پارٹی موجود ہے۔ میرا خیال ہے جتنی پارٹی کمزور ہوگی اتنی ہی اس پہ انکرشن اور اٹیک جو ہیں بڑھیں گے، زیادہ ہوں گے۔ کوئی دیکھیں نا، کوئی اچھی خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو کہیں سے سننے کو نہیں ملے گی، نہ عدالتوں میں، نہ کسی سپریم کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں۔ سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ 27 کا جلسہ ہے، جلسوں کے لیے اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اسٹریٹجی انہوں نے شیئر ہی نہیں کی ہے، تو پاکستان سارا امٹ کے آئے گا، کس طرح آئے گا؟ پھر آپ نے لوگوں کو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلانا ہے یا پاکستانیوں کو بلانا ہے؟ جلسہ جو ہے وہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ آپ کے ورکر تو نہیں تھے، وہ تو ہم پاکستانی تھے جن کی مطلب ہے کہ سمپتھیز آپ کے ساتھ ہوئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچنا مشکل ہو جائیں گے، اسٹریٹجی یہاں پہ؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں عام پاکستانی آ سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ کہیں گے، اسٹریٹجی بتائیں گے، کوئی طریقہ کار اسٹریٹجی بتائیں گے، پھر آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو ترغیب دلانی ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ آپ نے کوئی موٹیویشنل ویڈیو کسی کی دیکھی، 2 دن رہ گئے ہیں، ہاں البتہ میں نے علی امین خان کے پیغام اس دن دیکھا، یہ طریقہ یہ ہوتا کہ آپ بچوں سے بنواتے، خواتین سے بنواتے، بزرگوں سے بنواتے، کاشتکار سے بنواتے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے۔ علی امین کا کیا پیغام تھا؟ یہی وہ دعوت دے رہا تھا لوگوں کو اچھا کہ آپ آئیں اور یہ خان کا حکم ہے، لیکن بیسیکلی اس کے لیے پیغام کیا ہونا چاہیے، الفاظ کیا ہونے چاہیے، کن کن ایشوز کو ٹچ کر کے آپ مختلف طبقات کو جو ہے یہ ملانے خاطر پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں۔ ایک کمرشل بریک لے لوں میں۔ جی شیر افضل مرمت صاحب، what you're saying is کہ پی ٹی آئی جو ہے ڈیٹیریشن کی طرف جا رہی ہے، بڑی تیزی سے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے سیاست ہو۔ سو آپ پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے آپ جو ہے وہ بڑا بلیک دیکھ رہے ہیں؟
موجودہ وقت میں تو مجھے جو ہے میں کافی ایک مایوس کن مستقبل دیکھ رہا ہوں. مایوس کن مستقبل دیکھ رہے ہیں. سو اس کی وجوہات ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. آپ کے خیال میں مطلب کہ اب پھر کیسے جو جس طریقے سے یہ چل رہی ہے حکومت اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور آپ مجھے اپنا بتائیں، آپ جو ہے آپ کہاں پہ جانا پسند کریں گے؟ اسی کے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے بھی سوال کیا تھا. نہیں اب وہ تو آپ نے کہا تھا جناب مجھے خود بلائے گا عمران خان، تو وہی میرا موقف آج بھی ہے. اچھا وہ نہیں بلائے گا اپنے تئیں تو میں نہیں جاؤں گا. اور جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا حساب کتاب ہو نہیں ہے. دیکھیں ایک آسانی تو میرے لیے ہو گئی نا جب سے انہوں نے یہ کار خیر کیا ہے. وہ آپ کے میں سختی کم ہوگی. سختی کیا، نہ پرچے ہیں نہ کوئی مانیٹرنگ ہے، نہ مطلب یہ ہے کہ ایک نارمل پاکستانی بن گیا ہوں. انسان سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش اپنی پارٹی میں کبھی یہ عزت ملتی. یہ جو نون اور پیپل پارٹی والے اور حتیٰ کہ جے یو آئی کے ورکر جتنے رسپیکٹ سے ملتے ہیں تو یہ عزت کبھی اپنی پارٹی میں نہیں گئی کی. جے یو آئی کے ورکر بھی آپ کو عزت سے ملتے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. مطلب اسمبلی میں جتنے مینیج کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. آپ نے تو خود کہا تھا کہ جے یو آئی کو مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. نہیں وہ ایک علیحدہ امر ہے. دیکھیے یہ لوگوں کا آنا ملنا یہ ایک علیحدہ امر ہے. میری کوئی جے یو آئی کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت تو نہیں ہے، نہ کوئی میرے دل میں کوئی ایسا یہ ہے مولانا صاحب یا اس کے خاندان کے لیے. ایک سیاست کی ایک وقت تھا، باتیں ان کے منہ سے نکلی، میری طرف سے نکلی، وہ وقت گزر گیا. آپ کو پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میری مولانا صاحب کے ساتھ تو میری رشتہ داری بھی ہے. اچھا. مولانا صاحب جو ہیں میرا بھتیجے اس کا داماد ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مولانا صاحب جو ہیں سیاسی طور پہ میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، تجربے ہو گئے ہیں. بہت مشکل ہے کہ کوئی میرا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو. ہاں البتہ میں عداوت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ ہیں یا سیاسی طور پہ اس کے لیے برے الفاظ استعمال کروں یا اس کے خاندان کا. دس واٹ آئی ڈونٹ وانٹ. اچھا ایک بات بتائیے، یہ سننے میں آئی ہے بات، آپ بہتر اس کو بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، کہ سنا ہے کہ تقریباً 16 سے لے کے 20-22 لوگ جو ہے نیشنل اسمبلی میں اور کوئی 20-22 لوگ جو ہیں کے پی کے اسمبلی میں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، وہ بالکل ایسے نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ تو جب اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، ترغیب بھی ہو اور ادھر آپ کو عزت بھی نہ مل رہی ہو، تو لہذا وہاں جو ہے تو لہذا یہ جو آپ نے بات کی نا یہ درست ہے. یہ درست ہے، یہ درست ہے. یہ فگرز بھی درست ہیں. فگرز بھی درست ہیں. اور مجھے دیکھیں یہ وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کی خیال میں وہ اس کا فیوچر کوئی نہیں ہے، جو اسٹریٹجی ابھی اپنائی ہوئی ہے انہوں نے اس پہ کوئی فیوچر نہیں ہے. دیکھیں یہ خان کی رہائی کے لیے بات ہی اب نہیں کر رہی ہے. احتجاج جو ہے اس کا بیانیہ ہی چھوڑ دیا ہے. آپ نے جا کے پشاور میں ہی جلسہ کرنے سے کیا مقصد آپ پورا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے اگر جلسہ کرنا تھا تو آپ نے لوگوں کو اگر ہمت بندانی ہے تو دور لگا کے پنجاب میں کرتے، اسلام آباد میں کرتے. اچھا وہ اسٹریٹجی ختم ہو گئی ہے اب، مطلب اب کے پی کے سے باہر جلسے جلوسوں والی اسٹریٹجی پی ٹی آئی نے ختم کر دی ہے. اس لیے کی ہے کہ کر نہیں سکتے ہیں. کر نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹر سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی بڑا نالا ہے ان سے. ووٹر اور سپورٹر اس لیے نالا ہیں کہ بھائی آخری وقت میں لیڈرشپ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. آخری وقت کی بات نہیں ہے. دیکھیے خان کے بڑے جتنے بھی لائل لوگ ہیں، علی محمد خان ہیں، یہ بیرسٹر گور، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، یہ جو پنجاب میں سے ہیں ڈاکٹر صاحب جو اپنا نثار جٹ صاحب، یا فار دیٹ میٹر جو اور قیادت ہیں، ان سب کو سوشل میڈیا نے تقریباً 99% پی ٹی آئی کی قیادت کو غدار بنایا ہوا ہے گزشتہ 1 سال سے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. میں ساری زندگی اسی طرح تھا، اختلافات ہر وقت. تو جب عدلیہ میں تھا تو سیاست بھی تھی خاندان کی، تو مجھ پہ شکایات ہوتی تھی کہیں گھر سے کہیں گاؤں سے، یا پھر کسی وکیل کی طرف سے ضلع میں جدھر میری پوسٹنگ ہوتی تھی. تو یوں جو ہے نا ایک انبار تھا اور میں عادی ہو گیا تھا. تو ایک دفعہ ہمارے ایک جج صاحب تھے، وہ اور ہم ایک ہی اسٹیشن پہ تھے.
تو ان کے خلاف کسی نے درخواست دے دی تھی اور وہ ہامتا میرے پاس آیا, کہتا ہے جی یہ تو ہائی کورٹ میں میرے خلاف درخواست ہوئی اور وہ اتنا ڈپریس تھا کہ جان نکل جا رہی تھی. اس نے کہا یہ ہو جائے گا, میں نوکری سے چلا جاؤں گا فلاں. میں نے کہا چلیں 1 منٹ ٹھہرو. میں گیا, وہ اتنی بوری اٹھا کے میں نے کہا یہ ساری بوری دیکھ لو. تو یہ اب ہم عادی ہیں. وہ بوری آپ کی تھی؟ ہاں بوریوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں تو لہٰذا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ورکر خواہ کس قیادت کے ساتھ نکلے گا جس کو PTI کی سوشل میڈیا نے خود کادار بنایا ہوا ہے, اعتماد کا فقدان کر دیا ہے. سوشل میڈیا نے جانے یا انجانے میں جو ہیں پارٹی کی ناؤ ڈبو دی ہے. چلے اب تو یہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے اسٹریٹجی؟ یہ علی امین خان کے حوالے سے یہی الزام تراشیاں, کردار کشی. اور آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ علی امین کی ایکسیس بڑی اچھی تھی عمران خان کے ساتھ جیل میں. میں اب یہ اور وہ جس وقت بالکل کام بننے والا تھا عمران خان کا, اس کو صدارت سے ہٹا دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. دیکھیے علی امین خان اور عمران خان کے مابین کوئی غلط فہمی نہیں ہے جب تک یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے. یہ لوگ پھیلاتے ہیں, لوگ ایسی غلط فہمیاں پلاتے ہیں کہ علی امین خان ایک وقت میں مجھے یاد ہے کہ جب خان نے پیغام اس کو بھیجا کہ بش بی بی کو آپ نے جیل بھجوایا ہے, تو یہ استعفے کے چکروں میں تھا. خود میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا یہ KP ہاؤس میں شاہ فرمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں اب جائیں خان صاحب کو. اس نے کہا میں یہ تصور خان نے کس طرح کیا. اچھا اس کے بعد سوشل میڈیا کے تئیں یہ الزام لگوایا گیا کہ 26 نومبر علی امین خان نے کروائی ہے. اچھا, اور یہ ساری چیزیں خان کے کانوں میں ڈالی گئی اور خان کو باور کرایا گیا. اچھا, اور استعفے کا کیا ہوا؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں. بدگمانیاں اتنی زیادہ پیدا کر دی ہیں خان صاحب اور قیادت کے بیچ کہ سمجھ ہی نہیں آتی ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کریں. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتنے بددل ہو گئے ہیں, اتنے مایوس. اچھا پھر وہ استعفیٰ پھر کیوں نہیں, کس نے رکوایا؟ آپ نے رکوایا, شاہ فرمان نے رکوایا, یا علی امین؟ نہیں, میں نے خود اسے کہا. اس نے کہا جی میں نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑنا ہے. یہ اس وقت بات کر رہا تھا جب یہ 26 نومبر ہوا تھا اور اس کے بعد بش بی بی جب جیل چلی گئی تھی. تو علی امین استعفیٰ دینے کے چکر میں پڑ گیا تھا. وہ بڑا مطلب شوق ہوا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں رکوایا آپ نے, دیکھیں بدگمانیاں اتنی زیادہ. رکوایا آپ نے تھا نا. میں نے اسے کہا تھا نا کہ جی آپ خان سے ملیں اور اس کو بتائیں. اور پھر خان سے ملا اور بڑے یعنی مجھے اس نے رودات سنائی کہ میں گیا اور میں نے کہا کس طرح اپنے میرے حوالے سے ان شکوک کو جو ہے اپنے ذہن میں جگہ دی. اور کہتے ہیں کہ یعنی ہی واز سو ہارش. تو خان صاحب جو تھا وہ ایک وقت میں ایک بات کہے جاتے ہیں اور دوسرے وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دوسرے وقت میں کیا ہوا؟ خان صاحب نے, میں جب خان کا ترجمان تھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اور خان صاحب باہر تھے, اندر بھی نہیں تھے, باہر تھے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ فلاں جو شخص ہیں اس کو پارٹی سے نکال دو, یہ اور اس کی آپ ٹویٹ کر دیں. ٹھیک. تو وہ بڑا نام ہے PTI میں آج بھی ہے. تو میں نے کہا کہ نام بتائے نا, بتا دیں نام. نہیں, وہ چونکہ لوگوں کی عزت خراب ہو جاتی ہے. اس پہ تو ہوگی جو ہوگی بات, وہ تو ابھی بھی ہے پارٹی میں, تو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نام بتا دیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ احترام اس کا. نہیں اس میں ہم کوئی, میں آپ کو قصہ تو سن لینا. میں نے کیا کیا کہ میں نے 2-3 دوستوں کو پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو بتا دیا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں, تو یہ کرنا ہے. میں نے تو لگیا تو وہ بات اس شخص تک ہی پہنچ گئی. اور میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد خان صاحب کی کال آ گئی کہ وہ بندے کا پتر ہو گیا ہے, وہ ٹویٹر نہیں کرنی ہے. اچھا خان صاحب نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. خان صاحب کے سامنے آپ ایک بات کریں نا, کوئی 2 گھنٹے کے بعد اگر اس بات کو آپ کسی اور انداز میں کوئی اور پیش کر دیں نا تو خان صاحب اپنی رائے چینج کر دیتا ہے. اچھا آپ سمجھ گئے نا, یہ اس کی انوسینس ہے. میں نے اچھا پھر یہ اس کو آپ آدھی بات چھوڑ گئے. جب علی امین ملنے گیا خان صاحب سے تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ انہوں نے پھر کہا نا کہ جی آپ نے یہ کس طرح یہ سوچا کہ اس میں کیا ہوا؟ دیکھیں اس کا لہجہ بڑا تلخ تھا, بڑا شک ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہجہ کس کا تلخ تھا؟ ہاں جی, کس کا تلخ تھا لہجہ؟ علی امین خان. علی امین بڑا شک ہوا تھا اور زیادتی ہے کہ آپ اس پہ یہ الزام در لیں. پھر ہوا کیا؟
پھر ہوا یہ کہ وہ الزام شاید دیکھیں ابھی تک میں علی امین خان اس کو شاید جھٹلاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ یقین ہو جائے کہ علی امین خان کو کامیابی سے ہٹا سکتا ہوں تو علی امین خان کو کا وہ آخری دن ہوگا. مطلب جس دن عمران خان سمجھے کہ وہ کامیابی سے ہٹا سکتا ہے علی امین کو تو وہ علی امین کا آخری دن ہوگا. اس کا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کو اس وقت شک ہے انہیں کہ علی امین کو نہیں ہٹایا جا سکتا. دیکھیں خان آپ کو صاحب اس لیے شک تو نہیں ہے کہ علی امین کو اسٹے آرڈر لے کے تو نہیں حکومت چلا سکتا؟ نہیں، اسٹے تو اس وقت کی بات ہے نا. نہیں، میں نے اس وقت سینیریو بنایا نا آپ نے، تو میں اس سینیریو سے آگے جا رہا ہوں کہ اگر یہ تو نہیں آپ کو شک کہ عمران خان کے کہ علی امین کو ہٹا دو تو علی امین اسٹے آرڈر لے کے حکومت چلاتا رہے. علی امین خان جو ہے نا، بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں وہ جو مولانا صاحب تھوڑی سی چیزیں گول کرتے جا رہے ہیں بیچ بیچ میں سے. وہ جو خشک ہے نا، خشک ٹہنیوں کے ساتھ گیلی ٹہنیاں بھی جل رہی ہے. اچھا چلیں یہ وقت گزر جائے گا، لیکن آپ یقین کریں کہ بہت سے وفادار، بہت سے خان کے جانثار جو ہیں وہ پھر شاید پی ٹی آئی میں نہ ہو. اچھا، یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ آپ کا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر جی. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.